قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اب آپ کی دعوت کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ اپنے گھر سے شروع کیا ہے۔ یہاں پہ ایک لفظ میں نے پڑھا ہے، اس قال لأبيه، ابن عربی میں باپ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر مفسرین کا اختلاف ہے کہ آپ کے باپ جو تھے وہ بت پرست تھے یا چچا بت پرست تھے۔ تو جمہور جو علماء کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے جو حقیقی باپ تھے وہ تو آپ ابھی بچے تھے، فوت ہو گئے تھے، تو آپ کی پرورش کی ہے پھر آپ کے چچا نے، آزر نے، ان کا نام آزر تھا، انہوں نے پرورش کی ہے، تو پھر وہ اس لحاظ سے قرآن مجید نے ان کو باپ کے نام سے پکارا ہے، تو اس کا ذکر ہے۔ سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کیا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی تھا۔ اپنے چچا سے کہنے لگے، اس قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، کہنے لگے کہ اے میرے چچا، یہ تم کیوں ان کی پوجا کرتے ہو، ما لا يسمع، جو کچھ نہیں سنتے، ولا يبصر، اور کچھ دیکھتے بھی نہیں ہیں، ولا يغني عنك شيئا، اور فرمایا یہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یا ابت انی قد جانی من العلم، کہنے لگے کہ اے میرے باپ، میں تمہارے پاس ایک روشن دلیل اور علم لے کر آیا ہوں، ایسا علم ہے ما لم یاتی کا، جو کچھ تمہارے پاس پہلے علم موجود نہیں ہے۔ لہذا فرمایا فاتبعنی اہدک صراطا سویا، لہذا آپ میری پیروی کیجئے جو میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا مرتبہ کیا ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ ان کی زندگی کو ڈسکس کیا گیا ہے، احادیث مبارکہ بھی ہیں، لیکن میں صرف آیات آپ کے سامنے پڑھتا چلا جاؤں گا، چونکہ قرآن مجید کا مواد اتنا زیادہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پہ بیان کیا گیا ہے۔ تو اپنے باپ کے ساتھ پہلا مکالمہ ہو رہا ہے، اور اپنے چچا کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، بات سمجھا رہے ہیں کہ اے میرے چچا، شیطان کی عبادت نہ کریں آپ، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ آگے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ قیامت والا دن تمہیں عذاب میں لے لے اور تمہیں تمہاری گرفت کرے، فتکون للشیطان ولیا، اور پھر تم شیطان کے ساتھی ہو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہ جاؤ۔ اب ان کے جو چچا ہیں انہوں نے آگے سے جواب دیا، اور پہلا جواب ہر بت پرست کا یہی ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی، وہ بھی رد عمل یہی تھا۔ عمومی طور پہ انبیاء کی دعوت کا جو رد عمل ہوتا ہے، پہلا رد عمل وہ تقریباً ایک ہی رہا ہے۔ ان کے چچا کہنے لگے کالا راغب انت آلیہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہنے لگے کہ اے ابراہیم تو میرے معبودوں سے پھر گیا، اپنے آباء و اجداد کے دین سے منہ پھیر لیا تو نے، اور پھر کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کروں گا، اور پھر تو مجھ سے دور ہو جا، یعنی اپنے گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیہ، آپ نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا، یہ مکالمہ ہے۔ آپ کہنے لگے کہ سلامتی ہو تم پر، میں یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن بہرحال میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش ضرور مانگوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں، چونکہ چچا تھے، ایک وہ محبت اور تڑپ تو دل کے اندر تھی، کہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ اچھا، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، پھر آپ یہ کہہ کے ان سے جدا ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ میں چھوڑتا ہوں تمہیں بھی اور تمہارے ان خداؤں کو بھی جن کو تم پکارتے ہو اور جن کو تم پوجتے ہو، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہہ کے ان سے بھی قطع تعلق کر دیا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الممتحنہ کے اندر اس کا ذکر فرمایا کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا نمونہ ہے کہ جنہوں نے سب کچھ اپنے رب کے لیے تج دیا، اپنا گھر بار اللہ کے لیے چھوڑ دیا، اپنے خاندان کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، سب کچھ اپنے رب کے لیے چھوڑ دیا۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان سے جدا ہو گئے اور جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان سے بھی علیحدہ ہو گئے، وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، پھر ہم نے انہیں دو بیٹوں سے نوازا، ایک کا نام اسحاق تھا، دوسرے کا نام
याकूब था। वकुल्लन जअलना नबिय्या, अब ये चूँकि फिर बाकी सारी की सारी नस्ल जो है बनी इसराइल की, आपको जद्दुल अंबिया इसलिए तो कहा जाता है, फिर ये सारे अंबिया आपकी पुश्त से थे। अब ये था दावत का पहला मरहला, ये यहाँ पे मुकम्मल हुआ। घर में दावत दी अपने ख़ानदान को, अपने चचा को। अब दावत का दूसरा मरहला शुरू होता है कि ख़ानदान